बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, ये पंजाबी का एक मुहावरा है। और पंजाबी आटा गूंदने के लिए खातून जो हैं उनको अपना पूरा वो वजन डालना पड़ता है ना उसको गूंदने के लिए। मैंने कोई नहीं तजर्बा है, मैं कभी कभी वैसे ही जरा बचपन में शौक किया हुआ है। अब तो मेरा किचन में दाखला तक बंद है जी। तो एवं ना समझ लेना कि मैं कोई आटा गूंदना वकार, अल्लाह की कसम ऐसी कोई गल नहीं। लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो इस पे मुहावरा बना हुआ है हमारा पंजाबी का। ये हमारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर, ये इस वक्त जापान के दौरे के ऊपर गई। तो जापान के इस दौरे की दावत जो है वो जापानी सफीर ने हाजिर होकर जाती उमरा में जनाब नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में मरियम बीबी को दी थी। और उसके बाद और चाइनीज सफीर ने भी आके जब वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुई तो दावत दी थी। तो वो पहले चाइना गई हैं, अब वो जापान के दौरे पे गई हैं। अच्छा जी, और जापान के दौरे के अंदर उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। एक तो जो सॉलिड वेस्ट जो है उसका डिस्पोजल या रीप्रोसेस कैसा होता है, और दूसरा उन्होंने इस बात का जायज़ा लिया है कि जो पानी है इसको प्रोसेस करके हम फेंकें, यानी कि ये जो सीवरेज का पानी है, ताकि ये ज़राअत के लिए कारआमद हो सके और लोग बीमारियों से भी महफूज रह सकें। ये दोनों की साइट्स उन्होंने जाके विजिट की है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर जो है इस वक्त पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के जो हामी हैं, जिनके अंदर हमारे साजिद तारड़ साहब भी शामिल है। साजिद तारड़ साहब ने कहा कि जनाब 40-50 लोगों का डेलीगेशन लेके, पहले तो वो 50 लोगों का है ही नहीं साजिद साहब। और दूसरा ये है कि पहले ट्वीट किया कि जनाब कुछ और लोगों ने कि 40 लोगों का जनाब बारात लेके वो वहां पे पहुंची हुई है। अच्छा, मसला ये है कि अब देखिए किसी की एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे के ऊपर वो बैठा है या बैठी है, तो वो कितनी खूबसूरत है कितनी बदसूरत है इससे मैटर नहीं होता। जो काम वो उसके जिम्मे लगाया गया, क्या वो बहुस्न खूबी सरंजाम दे रहा है या दे रही है कि नहीं। मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी के ऊपर तो कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसने जान लड़ाई हुई है। तो लिहाजा अब जब भी वो बाहर निकलती है ना हमारी कुड़ी, तो उसके ऊपर सबसे पहले इतराज होता है, इन्हें एडे महंगे कपड़े पाए हुए हैं, इसने इतने महंगे कपड़े पहने हुए, देखा ब्रांडेड पर्स उसने हाथ में उठाया हुआ है, हाथ पर्स उठाने के लिए उसने मरियम औरंगजेब को साथ रखा हुआ है, देखा आपने। अच्छा, फिर उसके बाद और तकलीफ शुरू हो जाएगी, ये फलाने ब्रांड के ये कपड़े हैं, फिर जूते उन्होंने ये पहने हुए हैं, और जूतों की जनाब फौरी तौर पे वो कंपनी का डिजाइन निकाल के उसकी कीमत निकाल के लगा दी जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर कहता हूं, वो मियां शरीफ की पोती है। और मियां शरीफ इतना अमीर आदमी था कि वो एक महफिल में बुलाए गए मेहमान के तौर पे, और उन्होंने वहां से 50 करोड़ रुपए की डोनेशन दी, जिससे शौकत खानम कैंसर नामी अस्पताल जो है वो पूरी तरह बनाया गया, पहली इट से लेके आखिरी इट तक। वो बाबा जी की डोनेशन नाल बनया सी। 50 करोड़ सी, 70 करोड़ सी, बहरहाल जितना भी सी वो सारा मियां शरीफ साहब ने अपने पल्ले से अपनी जेब खास से दिया, ठीक है। और ये बात जहन में रहे कि मियां शरीफ साहब ने अपनी उम्र में कोई इंडस्ट्री बैंक से लोन लेके नहीं लगाई, ये भी बात जहन में रखी है, अपनी किट्टी से लगाई, अपने कैश से लगाई। इसलिए आप ये भी नहीं कहते कि मियां शरीफ बैंक को लूट के खा गया। जो मियां शरीफ साहब के ऊपर पीपल्स पार्टी ने डिफॉल्ट डाला था वो ये है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप एलसी खोलते हैं, और जैसे ही एलसी का माल पाक उनके आपके प्रेमिसेस पे पहुंचता है तो आपके अकाउंट से रकम जो है वो मिनहा हो जाती है। तो जोनाथन पहुंचा नहीं देता पायन। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी बचगाना पहली हुकूमत जो उनको मिली थी, जिसमें वजारत खारजा और वजारत खजाना नहीं मिली थी, उसमें जोनाथन जहाज जो था वो कराची की पोर्ट के ऊपर रोक दिया था कि लोया नहीं उतरन देना से इतफाक, जिसकी वजह से इतफाक बंद हो गई। पहले बेनजीर के अब्बा जी ने इतफाक बंद की थी 1973 के अंदर नेशनलाइज कर, ठीक है। और फिर जनाब साहबजादी ने इतफाक बंद की जोनाथन रोक के, ठीक है। लोकल स्क्रैप से उन्होंने चलाने की कोशिश की, नहीं था इतना स्क्रैप दस्तियाब के जिससे इतफाक की भट्टी चल सकती, लिहाजा बंद कर दिया गया उनको। बस फिर उदों दी बंद हुई, फिर बात चल ही नहीं सकी। ये होता है, अगर आप कहें एक जागीरदार मेंटेलिटी जो है वो संत को कैसे तबाह करती है, ये उसकी सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन अब जनाब वो उस मियां शरीफ की पोती है भाई, वो इससे 10 गुना ज्यादा भी महंगे कपड़े, महंगे जूते,
اور مہنگے پرس خریدنا چاہے تو خرید سکتی ہے. لیکن چونکہ یوتھیوں نے اپنا بھی کوئی رزق حرام کمانا ہوتا ہے، ویوز لینے ہوتے ہیں، ویوز ملتے ہیں تو ڈالر ملتے ہیں، ڈالر ملتے ہیں تو پھر فارم ہاؤسز بنتے ہیں، بیرون ملک دورے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ تبھی ہوتا ہے نا. ٹھیک. ویسے یہاں بیرون ملک دورے سے مجھے یاد آیا، وہ اپنے ڈکی بھائی جو ہے اس کو پولیس نے روک لیا. ٹھیک ہے. کیوں روکا ہے جی؟ کہ وہ اپنے ولاگ کے اندر جوئے کو پروموٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جوئے کو پروموشن کرنے کے لیے جب بھی کوئی میچ آتا ہے، اب ایشیا کپ آ رہا ہے تو مختلف جوئے کی جو ایپس ہیں وہ پاکستان کے اندر ڈاؤن لوڈ ہونے کے لیے دستیاب ہو جائیں گی اور ہو جاتی ہیں. خاکسار نے اس کے خلاف پچھلی دفعہ جھنڈا اٹھایا تھا جب ورلڈ کپ شروع ہوا تھا کہ یار یہ جوا ہوتا ہے اور اربوں ڈالر پاکستان سے باہر جاتا ہے. آپ میرا یقین کیجئے، اور اتنے بڑے مافیاز بن گئے ہوئے ہیں دور دراز علاقوں میں. ان پاک پتن میں ایک بک چل رہی ہے، اوپا یا ارباں پتی ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم نے نشاندہی بھی کی تھی، نام لے کے نشاندہی کی تھی بھائی. اچھا، وہ چشتی صاحب ہیں. اچھا جی. تو اب ایک ہم کینٹونمنٹ میں جائیں، لاہور کینٹونمنٹ میں، تو اس کی ایک مین سائٹ ہے کیولری گراؤنڈ کے پاس، اور اس کے اوپر ایک جوئے کی ایپ کا بہت بڑا ہورڈنگ لگا ہوا ہے. اور میں ہنس رہا تھا کہ یار یہ دیکھو، یہ اور وہ اس کا وہاں پہ ہی نہیں لگا ہوا، ادھر بھی لگا ہوا ہے، اور بھی ایک دو جگہ کے اوپر میں نے دیکھا ہے. اس کے اوپر وسیم اکرم کی تصویر ہے اور وہ جوئے کی ایپ کا نا وہ ہے، ایپ ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے کہا جائے گا سپورٹس ہے، لیکن جب آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور کرتے کرتے آپ پھر وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ اچھا اینے پیسے لاؤ اس میچ دے ہوتے اینے ملن گے تمہوں. ٹھیک ہے. اے سارا کھیل ہوتے ہو رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ڈکی بھائی کو تو آپ نے پکڑ لیا کہ ان کے موبائل کے اندر ایسی ایپ تھی جس سے جوا کھیلا جا سکتا ہے، اور جناب وہ لوگوں کو جوا کھیلنے کے اوپر ابھارتا تھا. ٹھیک ہے. قانون کی خلاف ورزی کی، انہیں پکڑنا چاہیے. میری ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو اسی زبان کے اندر تفتیش کی جانی چاہیے جس زبان کے اندر وہ اپنا ولاگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی زبان میں اس کی تفتیش کیجئے. ایف آئی اے والے حضرات، میری آپ سے دست بستہ عرضی ہوگی کہ پریشر نہ لیجئے، ان کو اسی زبان میں انٹیروگیٹ کیجئے جس زبان کے اندر وہ اپنا ولاگ کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی، وہ جو ہر گلی محلے کے اوپر آپ نے یہ جوئے کی ایپ والی ہورڈنگز لگوائی ہوئی ہیں، آپ نے تو نہیں لگوائی، خیر ایف آئی اے والوں نے تو نہیں لگوائی، لیکن جس نے بھی لگوائی ہوئی ہیں اس تک آپ کا کھرا نہیں جاتا، آپ کے ہاتھ میں ڈکی بھائی آتا ہے. ٹھیک. میں کوئی اس کا سفارشی نہیں ہوں ویسے بائی دا وے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ایک ولاگر جو ہے جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، پہلے وہ خود کرتا تھا، اب اس نے شادی کر لی، اپنی بیوی نے بھی ایسے کام لا لیا. چلو، اب وہ جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اور اچھے بھلے ڈالر کما لیتا ہے، اس کو تو آپ نے پکڑ لیا. پکڑ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ضرور پکڑیں، لیکن سارے حرف چوک دے اتے اتنی زیادہ وہ کھڑی ہوتی ہیں ہورڈنگز، ادھر نہیں کھرا جاندہ تھوڑا، ادھر نہیں نظر جاندی. میں اس بات کی گارنٹی کر سکتا ہوں کہ آپ کے ایف آئی اے کے بیشتر حکام ان ہورڈنگز کے سامنے سے گزر کے آتے ہیں. ہاں جی. چلو، یہ ایک ڈائیکاٹمی ہے ہمارے معاشرے کی، اکثر ایسے ہوتا ہے. توپ رکھ کے چھت کے اوپر گاڑی آپ گزار سکتے ہیں ناکے کے اوپر، لیکن پستول برآمد ہو گیا آپ سے ٹی تو آپ رگڑے جائیں گے. تو یہ وہی والا معاملہ ہے. تو خیر، ایسے ہی ذکر آ گیا اس کا، تو میں نے کہا واپس اپنے موضوع کے اوپر. اور تو کچھ ملتا نہیں ہے. اب جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی کے ذکر کے اوپر بھی ویوز نہیں آتے، تو مریوں کے اوپر تنقید شروع کر دیں. تو مریوں کے اوپر تنقید کرنے کا بہترین موقع ہے کہ جب وہ نکلتی ہیں. بھائی وہ وہاں پہ سرکاری کام گئی ہیں، اور ٹکٹ کے علاوہ جو کہ میں نے تصدیق بھی کی ہے، بیشتر لوگوں نے جو کہ نان گورنمنٹ لوگ ہیں انہوں نے اپنے پلے سے خریدا، کیونکہ وہاں پہ معاہدے شاہدے بھی تو ہونے نا، وہ اپنے خرچے تھے گئے. اس وفد کو سرکاری مہمان کا درجہ دیا گیا ہے. میں سرکاری مہمان رہ چکا ہوں. سرکاری مہمان ایک ہم طنزیہ بھی استعمال کرتے ہیں، جیل میں جڑا رہ گیا. نہیں، میں باقاعدہ آفیشیل ڈیلیگیشن کا حصہ رہا ہوں. برنوئی دارالسلام کے اندر ہم دورے پہ گئے تو وہاں پہ ہمیں سرکاری گیسٹ کا درجہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ جو دیہڑی ملتی ہے
سفارت خانے کی طرف سے میرے خیال $100 یا $150 دیہڑی کے ملتے ہیں آپ کو، تو وہ ہم نے ڈالر بچائے اور ان ڈالر سے عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہاں پہ سر پھر رہنا بہترین ہوٹل کے اندر، کھانا بہترین ہوٹل کے اندر، چلنا پھرنا گاڑی شوفر ڈریون، یہ ساری کی ساری سرکار کی طرف سے ملتی ہے۔ تو بی بی اس وقت وہاں پہ سرکاری مہمان کے طور پہ گئی ہیں، تو پنجاب حکومت کا ان کی وہاں پہ جا کر کسی سرگرمی کے اوپر ایک آنا بھی خرچ نہیں ہو رہا۔ آہو تجربے دی بنیاد پہ عرض کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ جناب پیچھے سے ٹیگ کر کر کے عظمہ بخاری صاحبہ کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ ٹویٹ ہو رہے ہیں اور پوسٹیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ چلیے جو ہے ہم اس بات کی کلیریفیکیشن اپنے ولاگ کے ذریعے جاری کر دیں کہ ایسی کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ سرکار کے پیسے کے اوپر نہیں گئی، میزبانوں نے جو ان کو بلایا ہے خصوصی دعوت کے اوپر، اس دعوت کے اوپر گئی۔ تو اللہ کرے کوئی نئی ٹیکنالوجی لے کے آئے، وہاں پہ بی بی نے ایک اور گل کر دیتی، انہوں نے کہا کہ لاہور کے اندر کینسر کا ہسپتال بن رہا ہے۔ کیڑا پلا وہ جو خاک صاحب نے کریو ٹیکنالوجی والا کہا تھا، اور جیو کے باندر کو اس دن سے آگ لگی ہوئی ہے، میرے خلاف کمپین کرتا رہتا ہے۔ پچھلے دن انہوں نے ایک کمپین کی تھی، آج بھی کی تھی، ٹھیک ہے، وہ میرے خلاف کمپین کرتا رہتا ہے۔ تو اس وقت اس نے آغاز کیا تھا اس سے کریو ٹیکنالوجی کا، تو وہ والا کینسر کا ہسپتال ہے میرے گھر دے کول ہی بنن دے، ہاں اپنا وہ جناب جو ہے پائن ایونیو کے اوپر بن رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ان قریب اس کا افتتاح ہوگا، اور کینیڈا والے اپنے فیاض بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر بی بی نے مجھے دعوت دی تو میں کینیڈا سے اس ہسپتال کی انوگریشن پہ آؤں گا۔ اچھا بی بی جاپان میں خطاب کر رہی تھی، تو بی بی نے پیچھے نا ایک موٹا جا بندہ کھلوتا ہے، وہ پی ایم ایل این کا وہاں پہ سربراہ ہے۔ یہ صاحب جو ہیں، یہ جب دور تھا نا پی ٹی آئی کا، تو یہ صاحب جو تھے جان پر کھیل کر پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے آگے شیخ رشید صاحب المعروف لال حویلی والے جو ہیں ان کو آگے گریبان سے پکڑا تھا، اگر تو میری 3 گڈیاں کھا گیا، میری گڈیاں نہیں آئی تو میرے پیسے نہیں دیتے، میرے کڈ پیسے۔ تو پبلکلی انہوں نے کافی زیادہ شیخ صاحب کو جو ہے وہ عزت افزائی کی تھی۔ وہ جو کہتا تھا مرو مارو مر جاؤ آگ لگا دوں گا، یہ جو شیخ صاحب کہتے تھے نا، ان شیخ صاحب کو کہ میری گڈیاں دے پیسے کٹ۔ اب شیخ آگے آگے اسمبلی کے باہر، وہ پیچھے پیچھے شیخا میرے پیسے کٹ، میرے پیسے کٹ۔ وہ بھائی اب مریم بی بی نے پیچھے کھلوتا ہنس رہے ہیں، میں کہ تیرا ہنسنا ماندا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جناب، میری بھی شاید ایک آدھ دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، اب اتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے بھول جاتا ہے۔ تو چلیے بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔